آج ہم ذکر کریں گے چند غیر مسلم شعراء کا جنہوں نے اسلام کے عظیم امام و سردار جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں اشعار کہے، اور یہ تحریر ہم لے کر آئے ہیں بوستان عقیدت حضرت نور احمد میرٹھی کی ضخیم تحقیقی کتاب سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عکس کتاب، اور اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا دیجئے۔ 700 صفحات پر محیط یہ کتاب مرحوم کی برسوں کی کاوشوں کا ثمر ہے۔ نور احمد میرٹھی نے اپنی مرتبہ کتاب میں دور قدیم سے دور جدید تک اکثر ہندو شعراء کے مرثیوں کو جگہ دی ہے۔ کئی برسوں کی مستقل محنت کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی ہے، جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت و محبت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگی۔ بوستان عقیدت میں حضرت نور احمد میرٹھی لکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ زمانی اعتبار سے 7ویں صدی کی 8ویں دہائی کا ہے، اور زمینی اعتبار سے عرب کے ایک مقام کربلا سے متعلق ہے۔ اس معرکہ حق و صداقت کے بعد پوری انسانی تاریخ متاثر ہوئی، اور تمام اقوام نے اس سے حوصلہ اور رہنمائی حاصل کی۔ عالمی تاریخ کا یہ منفرد واقعہ خیر و شر کے تصادم کے حوالے سے ہی یادگار نہیں، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی و ایثار سے جو نقوش ابھارے، اس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا کے کروڑوں انسانوں کے لیے حریت و آزادی کی ایک ایسی علامت ہیں جن سے باللحاظ مذہب و ملت ہر انسان محبت کرتا ہے اور دل سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ برصغیر میں شاید ہی کوئی ایسا اہل قلم ہو جس نے اس واقعے کا تذکرہ اپنے افکار میں نہ کیا ہو۔ تمام نامور غیر مسلم اہل قلم نے بھی اس کا اظہار نہایت عقیدت سے کیا ہے۔ حکم ترلوک ناتھ اعظم جلال آبادی: اے کربلا ہے تیری زمین رشک کیمیا، اے کربلا ہے تیری زمین رشک کیمیا، تانبے کو خاک سے ہم زر بنائیں گے، اعظم تو اپنے شوق کو بے فائدہ نہ جان، فردوس میں یہ شیر تیرا گھر بنائیں گے۔ گرسرن لال ادیب لکھنوی کا شمار اپنے وقت کے قابل ذکر شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کی یادگار کئی کتب ہیں، جن میں حمد، نعت، سلام، منقبت پر مشتمل کتاب نذرانہ عقیدت ان کے بھتیجے دھرمندر ناتھ نے 1984 میں شائع کرائی۔ سلام کے چند اشعار دیکھیے۔ لوح جہاں پہ نقش ہے عظمت حسین کی، لوح جہاں پہ نقش ہے عظمت حسین کی، حق کو شرف ملا ہے بدولت حسین کی، ہوئی ہے تازہ دل میں رسول خدا کی یاد، کہتے تھے لوگ دیکھ کے صورت حسین کی، تھا اعتقاد میرے بزرگوں کو بھی ادیب، تھا اعتقاد میرے بزرگوں کو بھی ادیب، میراث میں ملی ہے محبت حسین کی۔ بھارت کے صف اول کے معروف وکیل، صحافی، دانشور، ادیب اور شاعر رگھبیر سرن دواکر المعروف راہی امروہوی کے بارے میں تذکرہ نگار اعظم امروہوی کہتے ہیں، جہاں تک راہی کی مرثیہ نگاری کا سوال ہے، اس کی عمر زیادہ نہیں، انہوں نے گزشتہ سال ہی اس طرف توجہ دی ہے، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ عقیدت رکھتے ہیں اور واقعہ کربلا سے بھی متاثر ہیں۔ موقوف کچھ نہیں ہے انیس و دبیر پر، موقوف کچھ نہیں ہے انیس و دبیر پر، راہی بھی کہہ رہا ہے تیرا مرثیہ حسین، میں حق پرست مبصر ہوں اس لیے شبیر، تمہیں ہی فاتح عالم قرار دیتا ہوں، کاش پھر پیغام حق لے کر
یہاں آئیں حسین، کاش پھر پیغام حق لے کر یہاں آئیں حسین، زندگی کو ایک نیا پیغام دے جائیں حسین۔ سنت درشن جی مہاراج درشن نے اردو، فارسی، ہندی، پنجابی اور انگریزی میں شاعری کی ہے۔ انگریزی منظومات کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کئی عالمی دورے کیے اور خدا شناسی، خود شناسی اور امن عالم کے مختلف پہلوؤں پر افکار پیش کیے۔ ان کے خطبات کا ترجمہ دنیا کی تقریباً 40 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ انہوں نے واقعہ کربلا کو مثالی قرار دیا۔ اپنی نظم فاتح کربلا میں کہتے ہیں: حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں، حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں، حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے، حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے، حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا، حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا، حسین عزم ہے ماتھے کو خم نہیں کرتا، حسین سلسلہ جاوداں ہے رحمت کا، حسین نقطہ معراج ہے رسالت کا، حسین جذبہ آزادی ہر آدم ہے، حسین حریت زندگی کا پرچم ہے، حسین صبح جہاں تاب کی علامت ہے، حسین ہی کو بھلا دیں یہ کیا قیامت ہے، بروز حشر نشاط دوام بخشے گا، بروز حشر نشاط دوام بخشے گا، حسین درشن تشنا کو جام بخشے گا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ وہ نہایت سادہ، آسان اور عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام طلوع سحر شائع ہو چکا ہے۔ آپ کا یہ نعتیہ شعر بہت مشہور ہے: عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: بڑھائی دین محمد کی آبرو تو نے، بڑھائی دین محمد کی آبرو تو نے، جہاں میں ہو کے دکھایا ہے سرخ رو تو نے، چھڑک کے خون شہیدوں کا لالا و گل پر، چھڑک کے خون شہیدوں کا لالا و گل پر، عطا کیے ہیں زمانے کو رنگ و بو تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھایا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ سروجنی نائیڈو کو معروف شاعرہ اور قوم پرست رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے۔ برصغیر کی سیاست میں بھی متحرک رہیں۔ 1925 میں کانگریس کی صدر منتخب ہوئیں۔ ان کی شاعری کلیات کی شکل میں انگلستان سے شائع ہو چکی ہے۔ ان کی نظم شب شہادت عظمیٰ کا ترجمہ مولانا صفی لکھنوی نے کیا ہے: برہنہ پا سیاہ پوش چشم سفید اشک بار تیری، برہنہ پا سیاہ پوش چشم سفید اشک بار تیری، مصیبتوں پہ آہ روتی ہے خلق زار زار، ہائے حسین بے وطن وائے حسین کفن، پیارے ولی حق نما تیرے محب باصفا، جس کی نہیں کوئی مثال گاڑا گیا وہ ایک نشان، جد سے وراثتاً ملی دولت دین بے زوال۔ بوستان عقیدت سے چند پھول اور پیش خدمت ہیں: ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی، رام پرکاش ساحر۔ لا الہ کی ستوت شوکت کے حامل زندہ باد، لا الہ کی ستوت شوکت کے حامل زندہ باد، قائد ارباب حق جان قیادت زندہ باد۔ رانا بھگوان داس۔ حضرت نور احمد میرٹھی علیہ رحمہ نے دیگر تحقیقی کاموں کے علاوہ غیر مسلم ادیبوں، شاعروں کی حمدیہ شاعری اور نعتیہ شاعری پر جو قابل ذکر کام کیا ہے وہ عیاں ہے۔ حمدیہ شاعری پر آپ کی تحقیقی کتاب گلبانگ وحدت، نعتیہ شاعری پر تحقیقی کتاب بحر زماں بحر زباں اور رسائی شاعری پر بوستان عقیدت یادگار ہیں۔ وہ اس تحقیق کو مزید آگے بڑھانے میں کوشاں تھے کہ اچانک برین ہیمریج ہو جانے کی وجہ سے 17 جون 2012 کو ہم سے رخصت ہو گئے۔